سیدنا سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات کے 12 بجے اس جلسے پاک کا جو جوش و خروش ہے، یقیناً اس میں سلطان سید سالار مسعود غازی کا فیض شامل ہے۔ میرے عزیزو، یہ جوش و خروش صرف سنیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ کی بہت بڑی ایک آزمائش ہے اور امتحان کی گھڑی ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تسلیم کر چکے ہو تو اس پر جمے رہنے میں تمہیں کوئی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور ہر گھڑی ہر جگہ یہی پکار کر کہو میرا رب اللہ ہے۔ بے شک بے شک۔ میں گفتگو کو اس لیے یہاں سے چھیڑ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کا ماحول گرم ہے۔ آتے آتے منبر تک نیوز والوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ لوگ اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں، چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپی ہو سر پر، تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے۔ ہم نے یہی سنا اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا، 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں، ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے، ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں، بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے، سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر کا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے۔ ہاں، جن خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں، ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے کھانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے، اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام ہے۔ میرے عزیزو، بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے۔ ہاں، جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا جھنڈوں پر گرفتار اپنا ایمان بیچ دے وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو، شام میں ہرا پٹا آ جائے، پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے، پارٹی بدلتے رہ جائے ایک ہی دن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج اس پرفتن دور میں
آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ جتنے کچرے ہوں گے وہ اڑ کر چلے جائیں گے، کیا بات ہے، بے شک جتنے کچرے ہوں گے اڑ کر چلے جائیں گے، اور جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ کل بھی زمین پر گڑے تھے، آج بھی ایسی جمے رہیں گے، آج بھی جمے رہیں گے۔ اس لیے میں استقامت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان پر جمع رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ آج یہ تصور کر بیٹھے ہوں گے ہوا میں کوئی اڑ کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے، پانی میں چل کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے۔ یہ کرامتیں چھوٹی ہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے، بڑی کرامت ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اور جو نجبہ و شرفاء عطا کیے، انہوں نے ہر زمانے میں یہی درس دیا ہے۔ یہ تو آج کے حالات ہیں، اس سے سخت ترین حالات بھی ہمارے ملک میں آئے، ایمرجنسی کے، ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی، ہاں کوئی حکومت کچھ نہیں، وزراء کسی کا پاور نہیں، صرف ایک ہی لیڈی کا پاور تھا، اور وہ جسے جیسا چاہے دبائے۔ اور اس زمانے میں جب نس بندی کو حکومت عام کر رہی تھی، بتاؤ ہندوستان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ بھی بریلی کی ہی تھی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بھی کھڑے تھے، یہ سوچ کر کے نہیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی فوج ہے، یہ سوچ کر کے نہیں میرے لاکھوں مریدین ہیں، نہیں، بلکہ حق بولنے والا کبھی جماعت کو دیکھتا ہی نہیں، وہ صرف اللہ اس کے رسول کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، واہ واہ۔ یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے، آج بھی تمہیں اسی بات پر جمے رہنا ہے۔ عزیزان گرام وقار، میں بچوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا، جوانوں کو بھی، تمہارا جو کچھ بھی چھین سکتی ہے دنیا چھین لینے دو، زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے کپڑے، تمہارے گھر بار، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہاری دکان، تمہارے جائیداد، سب سے زیادہ جان جا سکتی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مگر ہمیں بریلی کے امام نے یہ سکھایا ہے، یہ جان اہرے غیرے کے لیے ہم نے رکھا ہی کہا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت۔ میں آپ کو جو درس دے رہا ہوں وہ یہی ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جس کا دین سچا، کتاب سچی، خدا سچا، رسول سچا، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے، سر اٹھا کر کے جیے۔ تم کسی مجرم قوم سے وابستہ ہو، تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، ڈرے وہ جو بلاکاری ہیں، ڈرے وہ جو چور ہیں، ڈرے وہ جو ظلم کے ساتھ اپنی کرسی جمائے ہیں۔ الحمدللہ ہم امن والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، عدل والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ لہذا جس کا دین اتنا سچا ہے، پروپیگنڈا ہزار پھیلانے دو، میڈیا اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ دجالی میڈیا زیادہ سے زیادہ ہمارے چہرے بگاڑ کر پیش کر سکتی ہے، لیکن نوجوانوں تمہارے پاس آج بھی مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہیں۔ تم میدان میں اترو، دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر سہن کر کے اپنی ٹوپیاں مت چھپاؤ، اپنی داڑیاں نالے میں نہ پھینکو۔ دنیا کو آج چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ اپنے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرو اور فخر سے کہو دنیا سے کہ دنیا ننگی گھوم کر فخر کر سکتی ہے، میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کروں؟ بہت اچھا حضرت۔ میرے عزیزوں، سچ بتاؤں، امامہ شریف ہم بھی پہنتے ہیں، علماء بھی پہنتے ہیں، یہ کوئی فیشن اور ڈیزائننگ کا لباس نہیں ہے، ایک وزن لباس ہوا کرتا ہے، اس کی حکمتیں ہزار ہوں گی، لیکن ہم حکمتیں نہیں دیکھتے،
صرف اسی لیے پہنتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پہنا۔ دنیا آج چاہے جو کچھ سمجھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج اگر تم جمے رہ گئے، تم اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ صحابہ کرام کی ایک بات بتا دوں، استقامت اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت نعمان، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر ایک بادشاہ کے دربار میں گئے۔ بادشاہ نے شاندار استقبال کیا، ان کے لیے ریشم کا کارپیٹ بچھایا گیا، قالین، ریشم کا کارپیٹ بہت مہنگا اس زمانے میں، اور ان کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی بادشاہ نے، کہ سنا ہے عرب کا قاصد آ رہا ہے، محمد عربی کا۔ اس وقت رعب و دبدبے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے شایان شان استقبال کیا، لیکن جانتے ہو وہ ایک صحابی رسول مدینے سے کافی دور گئے ہیں، میرے آقا کے سفیر بن کر، ایمبیسیڈر بن کر، قاصد بن کر، لیکن جیسے ہی ریشم کا قالین نظر آیا، آپ نے اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور ہٹا دیا۔ کہا اس کو ہٹا دو، میں زمین پر چل کر آؤں۔ چل کر کے آئے، جب کرسی کے پاس آئے، بادشاہ سامنے براجمان ہے، کرسی کو دیکھا کہ سونے سے کلائی کی ہوئی ہے، ٹھوکر مار کر گرا دیا۔ کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہاری عزت کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھایا، اتنا غرور کیوں ہے تمہیں؟ اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے غلط سمجھا، نہ مجھے غرور ہے نہ مجھے تکبر ہے، بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے، میں ٹھوکر مار دوں گا، مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی حفاظت۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے بہت بڑا، کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے، مدینہ بہت دور ہے، ہم یہاں پر ریشم بھی استعمال کر لیں، سونا بھی استعمال کر لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کا ایمان تھا، ہم دنیا کے جس چپے میں بھی ہیں غلام مصطفیٰ ہے، ہماری نسبت، ہماری ڈور نبی پاک سے جڑی ہوئی ہے۔ آج اگر ہر نوجوان یہ عزم کر لے، چاہے میں کفرستان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے نبی کے اخلاق پر رہوں گا، پھر دیکھنا انقلاب کیسا آئے تھا۔ اس لیے کہ اسی زمین پر میاں اب تو تم کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، اب تو کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، لیکن اس زمین پر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں تھے، تب ایک مرد قلندر غریب نواز تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کیا تلوار لے کر کے آئے تھے؟ نیزے بھالے لے کر کے آئے تھے؟ گولہ بارود لے کر کے آئے تھے؟ جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر کے بتاؤ، سچے نہیں جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر بتاؤ، ایک بھی کوئی روایت بتا دو کہ غریب نواز بڑے اسلحے لے کر آئے تھے؟ نہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں، وہ درویش مرد قلندر پھٹی گدڑی پہن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر کچھ ساتھ میں لائے تھے تو اخلاق مصطفیٰ لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مضبوطی کے ساتھ جس پر جمے رہنے کا عزم، یہی لے کر تو ہندوستان اترے تھے۔ اور پھر دیکھا آپ نے ہزار طاقتیں اس مرد مجاہد کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی، 800 سال سے بھی تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس خواجہ اجمیری کی کرسی کو کوئی ہلا نہ سکا، آج بھی نہیں ہلا سکا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہے، جو کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جائے گا، اور جو نفع دینے والا ہے انسانوں کو، وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، کچرے ابھی بھی آئیں گے اور اڑ کر چلے جائیں گے، بہت سارے پتنگے آتے ہیں موسم میں، اور ادھر ادھر تمہارے کانوں کے اطراف، تمہاری آنکھوں کے پاس سب کیڑے آتے ہیں، تو کیا کرتے ہو آپ مجھے بتاؤ؟ کچھ لوگ جو ابھی اس ماحول سے گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کیڑے بہت آ گئے۔ کیڑے جب آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں آپ؟ میاں عقل مند آدمی یہ ہے، انتظار کرتا ہے موسم کے جانے کا،
या स्प्रे मारता है, और क्या करेगा? स्प्रे मारेगा, कीड़े चले जाएं, या अगर उसके पास नहीं है तो इंतजार करेगा मौसम चला जाए, लेकिन घर तो नहीं छोड़कर जाता, अपना बनाया हुआ घर नहीं छोड़कर जाता। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, ये सख्तियां तुम्हारे इम्तिहान के लिए आती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अखलाक़े मुस्तफ़ा और अपना दीन छोड़कर चले जाओ। ये नहीं है कि तुम अपने असलाफ की रिवायतें छोड़कर चले जाओ। नहीं, एक बात याद रखना, किसी को भी दिखाने के लिए सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है मुनाफिक, जो सबको राजी करने की कोशिश करता है और बाद में होता कुछ भी नहीं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, किसी को राजी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, राजी करना हो तो सिर्फ मेरे मुस्तफा को राजी करो, राजी करना हो तो अपने रब को राजी करो। आज जो हालात हुए ना, जिन लोगों ने अपने मंच पर सब जमातों को बुला करके कहा, देवबंदी जमात खुल करके अर्ज कर देता हूं ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे जी, बहुत अच्छा। हाँ, जो कायद बन करके आए लोगों के, बड़ी बड़ी जमीयत और बड़ी बड़ी तंजीम लेकर के लोगों को वरगलाते रहते हैं, इन्होंने कई लोगों को बुलाया अपने यहाँ और उनको राजी करने के लिए, किसको? पंडितों को राजी करने के लिए कि ये भी राजी हो जाएं, ये भी राजी हो जाएं, सब राजी हो जाएं। और भाषण में कुछ का कुछ कह दिया, अपना ईमान भी धो दिया, अपना ईमान भी चला गया, और सामने वालों को बाद में पता चला वो खुद भी छोड़ के चले गए, वो खुद भी छोड़ के चले गए इनको। मौलवी साहब कहाँ के रहे तुम? कहाँ के रहे? न घर के रहे न घाट के रहे, वही कुत्ते हो गए। इसीलिए हमने देखा है, जो आला हजरत का दीवाना होता है, क्या बात है, जो बरेली वाला होता है, वो वक्त की ताकूती ताकतों के सामने सर नहीं टेकता, ना ही किसी को राजी करने की कोशिश करता है। अरे मियाँ, यही के नानपारा से तो कोई बरेली गया था, क्या बात है, सुभान, यही के नानपारा से गया था, बरेली जाकर कहा था कि हमारे सेठ साहब की शान में एक कसीदा लिख दो, मौलाना अहमद रजा साहब। आला हजरत ने नानपारा वाले की ताजीम में या उनकी मदह में कुछ नहीं लिखा, बल्कि जलाल में कहा, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। अब नानपारा आप हजरात को तो ये मालूम होना चाहिए, बहराइच शरीफ के बहुत करीब नानपारा है। नानपारा तो शहर का नाम है, गांव का नाम है, इलाके का नाम है, लेकिन आला हजरत ने पारा नान कर दिया, जिसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। फरमाया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इधर से फेंकोगे तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा, उधर से लिफाफा दे दो तो तुम्हारे लिए बोल दूंगा, नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और बारगाह मुस्तफा का ऐसा अदब, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में जब कहना है तो यूं कहते, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिजी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो, उन गद्दारों को पहचानो, और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं। आज फिर हम समझा रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं, किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूं, बगोला, आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है? बगुला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गए। बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। छोटी छोटी मछलियां जैसी बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और सब कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत, और सर झुकाए बैठता है बगोला। जब भी बैठता है सर झुकाकर बैठता है,
ہاں آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے، مچھلیاں پاگل ہو گئی دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو، اللہ والے بڑے اللہ والے، اور جا کر ہم قدم چوم کر کے آئیں۔ جو بڑی مچھلیاں تھی، بوڑھی مچھلیاں تھی، وہ سمجھانے لگی چھوٹی مچھلیوں کو، خبردار وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، قریب مت جانا، تمہیں چونچ مار کر لے جائے گا۔ چھوٹی مچھلیاں سمجھ نہیں رہی تھی، الٹا کوس رہی تھی بڑی مچھلیوں کو۔ وہ کہہ رہی تھی تمہارے پرانے خیالات دادی اماں، ہمیں چھوڑ دو، یہ اللہ والوں کے پاس جانے دو، ایسے اللہ والے بار بار کہاں آتے ہیں۔ چھوٹی مچھلیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بڑی مچھلیاں اپنا کام کر کے کنارے بیٹھ گئی، سمجھانا ہمارا کام ہے، مت جاؤ۔ لیکن جو نئے نوجوان مچھلیاں تھیں وہ سب کے سب دوڑی اسی بگولے کی قدم بوسی کرنے آ گئی، اور قریب آئی تو بگولے نے چونچ مارا، ایک دو مچھلیوں کو اٹھایا اور بھاگ گیا۔ پھر بعد کے بچی ہوئی مچھلیوں کو عقل ٹھکانے پر آئی، واپس آ کر بڑی اماں سے کہنے لگی سچ کہتی تھی، وہ صرف سفید دکھتا تھا، حقیقت میں چور تھا۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے کیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آج جو چہرے تمہارے سامنے آئے ہیں انہیں پہچانو، ہاں انہیں پہچانو۔ ہم دشمنان اسلام کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، جو پہلے سے ہمارے نہیں ہیں، لیکن جو جماعت میں بیٹھے ہوئے انہیں پہچاننا اور سخت ترین مرحلہ ہے۔ اسی لیے یہ علماء جو کہتے ہیں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ خالی رد کرتے رہتے ہیں، ان کا کچھ کام نہیں، اختلاف کرتے رہتے ہیں، اس جماعت کو برا بھلا، اس جماعت کو برا بھلا۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، جو عالم عشق مصطفیٰ کے معیار میں اگر کسی کی مخالفت کر رہا ہے وہ حقیقی عالم دین ہے، وہ حقیقی عالم دین ہے۔ ہم ہر اس کا رد کریں گے جو میرے مصطفیٰ کا بیگانہ ہے، اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ایک میسج یہ دیا تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا دین، ہمارا ایمان کیا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، اقبال سے پوچھو، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس، گربہ اون رسیدی تمام بو لہبی۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ اس بات کو یاد رکھو اے نوجوان، عزت ادھر ادھر ڈھونڈنے نہ جاؤ، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ آج ہم نے خود دیکھا ہے، ہم آج آپ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہیں، مجھے اگر آج آپ لوگ پلکوں پر بٹھاتے ہیں یا پھولوں کے ہار پہناتے ہیں یا ممبر پر بٹھاتے ہیں، یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی بڑی پارٹی کا نیتا ہے۔ یہاں پر جو عزت ملتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، مجھے جو بھی عزت ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی نسبت سے ملتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آپ دیکھیں دنیا میں حضور کی عزت پر بات کرنے والے کے لیے یہ عزت ہے، تو پھر قیامت میں الگ عزت ہے میرے عزیز، قیامت کی عزت الگ ہے۔ آپ کو پتا ہے وہی بلال حبشی جن کو مکہ والے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے اور ان کی ننگی پیٹھ پر گرم سل رکھی جاتی تھی، ان کے پیٹھ کا گوشت گرمی کی وجہ سے گل گیا تھا، مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی تھی، اتنی تکلیفیں دی تھی، لیکن وہ بلال حبشی ہمیشہ عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے اور جمے رہے اپنے دین پر۔ پھر آپ غلامی سے آزاد ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مدینہ طیبہ میں رہنے لگے، اور آپ کو پتہ ہے صرف 6 سال کے بعد 6 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو چکا تھا، 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ میں تشریف لائے، بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح ہو گیا۔ مسجد حرم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے آلائشوں کو پاک کیا، اور اس کے بعد پہلی اذان دی جا رہی تھی حرم کعبہ میں۔ اور جانتے ہو اذان دینے کے لیے کس کو بلایا؟
بلال حبشی کو بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت بلال کو، اور اذان کہاں؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے، کہ اوپر چڑھ کر کے اذان دی جائے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے اذان دیتے رہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، اذان کہیں سے بھی دے لیتے، اذان چھوٹی سی اونچی جگہ سے دیتے۔ بلال حبشی کعبے کی چھت پر مکہ میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کو بتانا تھا، جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اسے کعبے کی چھت کے اوپر کا مقام دیتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہو جائے دنیا میں، اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندی عطا کرتا ہے، بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ اس لیے آنے والی مصیبتوں پر ادھر ادھر نہ دیکھو، آنے والے طوفانوں سے ادھر ادھر نہ بھاگو، بلکہ تمہارا امتحان ہے اور تمہاری آزمائش ہے۔ تم جمے رہو، اور یہ جتنے بھی اس طرح کی کیڑے آتے رہیں گے، کوئی بھی اگر جماعت کا غدار اٹھ کر کے یہ کل کہہ دے کہ ہمارا دین، جیسے اب یہ آگے بھی یہ بھی کہیں گے ہمارا سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے، اب یہ بھی کہیں گے آگے، اس لیے کہ یہ پالے ہوئے کتے ہیں، یہ پالے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زبان نہیں، ان کی زبان میں کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا، ان سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرائی جائیں گی۔ میرے عزیزو، انہی کے تو پرکھوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ مارا ہے کہ رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیطان کا علم اور رسول کا علم برابر ہے۔ ہم یوں ہی نہیں لڑتے، ہم یوں ہی قوم کو بیدار نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے نا، کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کتنا ایگریسو ہو کر کے بولتے ہیں آپ، اتنا سخت لہجے میں کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزو، جس کے پاس لاسٹ چیز بچی ہوئی ہے، آخری چیز بچی ہوئی ہے، وہ بھی اگر تم چھیننے کی بات کرو گے تو کیا ہم نرم لہجے میں بات کریں گے؟ ہم نرم لہجے میں بات کریں؟ ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ چیز بچی ہوئی ہے، اور اس کو سنبھالنا ہے نوجوانوں، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تم اگر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس، تب بھی تم احساس کمتری میں مت آنا۔ آج جیسے لوگ تمہیں ورغلائیں گے اس طرح بول کر، تمہاری حالتیں بڑی خراب ہیں، تمہارا فیوچر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا، ان سے کہو تم اپنا دیکھ لو، ہمارا فیوچر بتانے والا مدینے کا تاجدار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا ہے، گھر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہاں، ہمیں یقین ہے مدینے والے کی بات پر۔ تم ان تمام باتوں سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ہم غریب ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس اب سرمایہ بھی نہیں رہ گیا، سیاست بھی نہیں رہ گئی، طاقت بھی نہیں رہ گئی، قیادت بھی نہیں رہ گئی، کچھ نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی میں آپ کو فخر کرنے کا ذریعہ بتاتا ہوں۔ فخر کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے پاس، پراؤڈ فیل کرو گے۔ کیا چیز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے، اس میں انصار صحابہ جو مدینے کے تھے اور جو مہاجر صحابہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، دونوں کو مال تقسیم کرنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو مال زیادہ دے دیا اور انصار صحابہ کو مال کم دیا، مال کی تقسیم ہو گئی۔ یہ رسول پاک بہتر جانتے حکمت کیا ہے، لیکن بعد میں انصار صحابہ کے آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، سب آپس میں بات کرنے لگے، رسول اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ باتیں پھیلتی پھیلتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ انصار میں یہ باتیں چل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار صحابی کو بلایا اور کہا، کیا تمہاری جماعت میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا اور تم لوگوں کو کم دیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، سب باتیں چل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا، کہا سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ سب جب جمع ہو گئے، میرے آقا تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ بات صحیح ہے
کہ جب لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے میں تمہارے ہاں آیا, تم نے اپنایا ہے. لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم زمانے کفر میں تھے, اللہ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے, جہالت کے زمانے میں تھے, اللہ نے میری بدولت تمہیں عزت عطا کی؟ انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کی بدولت ہے. اب سنیے مجھے یہ واقعہ, یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے. اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار صحابہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور جس کے پاس مال نہیں ہے تم مجھے لے جاؤ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ حدیث پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے پاس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت رکھتا ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ دنیا یوں ہی خوف زدہ نہیں ہے تم سے. ہاں تمہارے پاس کوئی دولت تو ہے جس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. میں آپ سے یہ بات پھر سے کہہ دوں, تمہارے پاس جو لوگ احساس کمتری دلاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں دلاتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے سنا, آپ نیوز دیکھتے ہیں نا, مت دیکھا کرو, سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, لیکن ابھی سوائے تمہارے نام کے اور کیا چلتا ہے نیوز میں؟ ہاں بہت ساری نیوز چینل تو ایسے ہیں جن کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں, ان کی روٹی بھی نہیں چلتی, انہیں نام لینا ہوگا مسلمان مسلمان مسلمان. آپ دیکھیں کیوں, ان سے پوچھو میاں مسلمان ہے کتنے؟ چھوٹی سی تعداد ہے, 14% ہے, 14% ہے. اور پھر حالات یہ ہیں کہ ان کی سروے کی رپورٹ بتاتی ہے سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں, دلت سماج سے بھی بیکورڈ نیچے آ گئے ہیں, علم میں پیچھے ہیں, اخلاق میں پیچھے ہیں, مال میں پیچھے ہیں, ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے, سسٹم میں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. یہ ساری رپورٹ انہوں نے بیان کی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اتنی ٹوٹی پھوٹی جماعت ہے تو پھر یہ میڈیا کے سامنے کیوں 24 گھنٹے ڈسکس کا نشانہ بنتی؟ ہر کوئی ہم پر کیوں ڈسکس کرنا؟ چھوڑ دو نا اس جماعت جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ جماعت ٹوٹی بکھری ہوئی ہے تو کیوں اتنا ڈیبیٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ صرف ہمارے اوپر اذان, نماز, مسجد, داڑھی, ممبر, برقع, یہی سب ہے. کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا کو پتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ٹوٹے بکھرے ہو, لیکن اس دنیا کو یہ پتا ہے کہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی عشق رسول کی شمع موجود ہے. یہ جس دن بھڑکتی ہے محبت مصطفیٰ کی شمع دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے, دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اس لیے اے سنیو فخر کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تمہارے پاس ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے. میں ابھی نام لیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کس کا نام لیا؟ میرے مصطفیٰ کا. لیکن میں نے مجمع میں دیکھا ہر کوئی انگلیاں اٹھایا اپنے لبوں سے چوم کر آنکھوں پہ لگا. کس نے کہا تم کو؟ میں نے مائک سے آرڈر تو نہیں دیا کہ میں نام لوں گا تم اٹھا کے چوم لینا, میں نے کسی سے کہا تو نہیں. میں ادھر میرے مصطفیٰ کا نام لے رہا ہوں اور تمہیں ہوش بھی نہیں, تم انگوٹے چوم کر آنکھوں سے لگا رہے ہو. یہ علامت اس بات کی ہے سب کچھ کھو چکے ہیں ہم, لیکن دلوں میں ابھی میرے مصطفیٰ کی عظمت باقی ہے, ابھی باقی ہے. وہ نام آتا ہے تو انگوٹھے لبوں پر بے اختیار جاتے ہیں. یہ ہمیں یہ الحمدللہ فخر ہے اس بات پر کہ ہماری ماؤں نے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ, آمد حضور صاحب سجادہ, خانقاہ رضویہ بریلی شریف مرکز اہل سنت. میرے عزیزو اب میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, دوسرے لوگ کوئی ڈرتا ہے سہمتا ہے تو اس کی بات الگ ہے,
لیکن بہرائچ والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، بہرائچ میں رہنے والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بہرائچ میں دیار غازی موجود ہے، اور وہ غازی ہے، شہید بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے ان کا مقام و مرتبہ سلطان سید سالار مسعود غازی، ان کو سلطان الاولیاء کہا گیا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ولایت غوث اعظم کے دربار سے پہلے بہرائچ آتی ہے۔ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ سے اجمیر جاتی، اجمیر سے ولایت تقسیم ہوتی، بعض بزرگوں کے اقوال ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بلند و بالا مقام پر پہنچنے والے سالار مسعود غازی، عمر ان کے انتقال کے وقت صرف 19 سال کی تھی۔ 19 سال کی کریئر جوانی میں، یا 20 سال جو آپ کی ٹین ایج رہی ہے، وہ ایج تو ابھی شروعات کی ہوتی ہے جوانوں کی، لیکن سالار مسعود غازی کی تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے، ان کو سننے والا جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان میں اترے ہوئے تھے، اور میرے مصطفیٰ کے وہ ایسے شیر ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے دیو کو زمین پر گاڑ کر رکھا چکے۔ میں ابھی آیا یہاں پر، مجھے بتایا گیا ہے اب سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وفات کو صدیاں گزر گئی، 800-900 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن وہ ہیبت ابھی بھی جاری تھی، وہ ہیبت ابھی تک جاری تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے تمہارے چند برے اعمال کی وجہ سے کوئی کیڑا پھر سے اڑنے لگ جائے، اس لیے میں کہتا ہوں مشن مسعود غازی کو زندہ کرو، ہر جوان کو یہ سکھاؤ کہ تمہارا ہیرو وہ پردے پر دکھنے والا نہیں ہے جو مجرے کرتا ہے، تمہارا ہیرو وہ نہیں ہے جو اپنے زنانہ حرکتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، تمہارا ہیرو تو سالار مسعود غازی ہے۔ بے شک تمہارے آئیڈیل یہ بزرگ ہیں، تمہارا آئیڈیل یہ پردہ سیمی پر ناچنے والا فلموں میں وہ ایکٹر اور ایکٹریس نہیں، اے سنی مسلمانوں تمہارا ہیرو خالد بن ولید ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا واپس آ جاؤ، عزت بھی یہاں ہے، اقتدار بھی، طاقت بھی یہاں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اب میں اپنے آخری میسیجز کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر بھی میں آپ کو اس پیغام کی طرف لے جا رہا ہوں، تمہارے پاس کوئی چیز رہے نہ رہے میرے عزیزو، آنکھوں کا سرما ضرور رہنا چاہیے، آنکھوں کا سرما، آنکھوں کا کاجل، لیکن وہ نہیں جو ڈبی میں رکھا ہوا ہے یا شیشی میں رکھا ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ کوئی چور آج تک دیکھا آپ نے کہ آنکھوں سے کاجل بھی چرا کے لے جاتا ہے؟ کوئی چور ایسا دیکھا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے چور، میرے عزیزو مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوتا، محبت مصطفیٰ اس کی آنکھوں کا کاجل ہے، جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے اس کی آنکھیں بھی روشن ہیں، اس کی آنکھیں چمکدار ہیں۔ اس کاجل کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھو، اور پھر فخر کے ساتھ میرے عزیزو جینا ہے، ہم الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے جئیں گے، اور مرنا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ ہمیں اس بات کو لے کر کے کہتے ہیں کہ ابھی حالات ایسے ہیں، آپ ان کے اوپر فلاں ہو گیا، ان کے اوپر فلاں ہو گیا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر کوئی وہ نہیں، جھجک نہیں، میرا کوئی جلسہ اس وقت تک مکمل ہوتا نہیں، ابھی کتنے مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، جب تک جلسے میں لبیک یا رسول اللہ پکارا نہیں جاتا، اور ہمیں ڈر نہیں ہے اس بات کا۔ لیکن کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے نعرہ لگانے کی وجہ سے ہمارے فلاں دوست کو اٹھا کر لے گئے اور کیس کر دیے اس پر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ کرنے دو اچھی بات ہے،
جب پہنچنا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو عرض کرنا آقا دنیا نے پھندا ڈالا تھا میرے زنا پر نہیں، چوری پر نہیں، ڈکیتی پر نہیں، آپ کے نام کو پکارا تھا، لوگوں نے ہتھ کڑی پہنائی تھی۔ یقین جانو وہ تاجدار کائنات اتنے غیرت مند ہیں، تمہیں پکاریں گے اور بلائیں گے، آجا میرے غلام، میرا دامن تیرے لیے بچھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ توجہ، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سلامت رکھے۔ دیکھیں ممبر سے بھی اب ناظم اجلاس بھی نہیں ڈر رہے ہیں، لبیک کا نعرہ وہ بھی لگا رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہمارے اگل بگل آنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو فوٹو میں آ جائیں گے، کیس نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن اگل بگل آنے والوں کو اگر ڈر لگتا ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ آج اگر گستاخوں کے ساتھ کوئی کھڑے ہو کر شرم نہیں کرتا، اور ہم جس کے نام کے لیے اعلان کر رہے ہیں، ہمارا یقین ہے کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا تم کہاں کھڑے رہو گے، ہم کہاں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا، جس سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ رہے گا۔ ہاں ان لوگوں کا ایمان اور ان لوگوں کا خاتمہ، ان لوگوں کی آخرت کا پتہ نہیں ہمیں، جو یہاں آج نعرے لگاتے لگاتے بیچارے تھک گئے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ 40 سال پارٹی کی خدمت کیے اور ابھی ایسے سنیاسی بن گئے، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ کیا یہ حالات ہے کہ نہیں؟ حالات ہے، بیچارے اتنی محنت کر کے 40 سال کس کو کہتے زندگی بتا دیا اور خدمت پر خدمت کرتے رہے، لیکن ان کو سائیڈ لگا دیا گیا، اب تمہارا کام نہیں، بوڑھے ہو گئے جاؤ۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جو میرے مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہے، جو نبی پاک کے عشق کی بولی بولتا ہے، پھر وہ 85 سال کا ہو جائے کہ 90 سال کا ہو جائے، دنیا اسے کبھی سائیڈ نہیں لگاتی۔ وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، بے شک بے شک، اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ تم لا کر کے دکھا دینا 1 لاکھ نوجوان جو اپنے آپ کو ہینڈسم کہتے ہو، خوبصورت کہتے ہو، 1 لاکھ جوانوں کو لا کر کھڑا کر دو اور ایک طرف 75 سالہ تاج الشریعہ کو بیٹھا، پتہ چلے گا 1 لاکھ جوانوں کی خوبصورتی الگ ہے، 75 سالہ تاج الشریعہ کی خوبصورتی آنکھیں چندیا جائیں، آنکھیں چندیا جائیں، ہر ایک پکار کر کہے گا اصل خوبصورتی تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ جو نبی کا ہو گیا اللہ اسے خوبصورتی سے بھی نوازتا ہے، وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن جوانوں سے زیادہ حسین رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو۔ دنیا تمہیں ورغلاتی ہے، جس طرح کی بھی حرکتیں آج ہو رہی ہیں، اس لیے مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے، تم کبھی بھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا مت ہونے دینا کہ تم کمزور ہو، تمہارا کوئی فیوچر نہیں، تمہارا کوئی مستقبل نہیں۔ الحمدللہ ہم جس طرح ہیں اپنے نبی کے غلام ہونے پر ہمیں فخر رہے گا، ہمارے اپنے نبی پاک کے غلام ہونے پر ہمیں فخر رہے گا۔ اور دنیا جس طرح کی آزمائشیں لیتی ہے میں آپ کو بتاؤں، حضرت صہیب رومی ایک صحابی 27 سال کے جوان تھے، اور ان کو جب میرے مصطفیٰ کریم سے محبت ہو گئی، ماں بھی باپ بھی دشمن کافر، دونوں لڑتے تھے اپنے بیٹے سے، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا اتنی عمدہ خوشبو لگاتے کہ گلیوں سے گزرتے تو پوری گلی مہکتی تھی۔ صہیب، حضرت صہیب، اور بڑے مالدار کے بیٹے تھے، لیکن جب حضور کی محبت میں فدا ہو گئے، ماں بھی دشمن ہے باپ بھی دشمن ہے، دونوں کہتے تھے چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو، لیکن دل میں جب میرے مصطفیٰ کا عشق سما جائے تو استقامت کسے کہتے سنو، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں،
ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو حضرت صہیب بھی کہنے لگے اپنے گھر میں اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا، میں بھی مدینے جاؤں گا۔ باپ نے کہا میری جائیداد پوری تجھے لکھ کر دینا ہوگا، تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا لے لو پوری جائیداد، مجھے نہیں چاہیے۔ اکلوتے بیٹے پوری جائیداد لے لو، صاحب دے دیا اور نکل پڑے۔ تو ماں نے پیچھے سے پکار کر کہا تیرے جسم پر جو لباس ہے نا وہ بھی ہماری کمائی کا ہے، وہ بھی ہماری کمائی کا ہے، وہ بھی دے کر جا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں چاہیے، اتار دیا، گونی پہن لیا، ٹاٹ کی گونی، ببول کے کانٹے لگا لیے اور اسی طرح چلتے رہے۔ لیکن کیا اتنے پر بس کر دیا؟ مالدار باپ کا گنڈوں کو اجرت پر لایا، کہا کہ میرا بیٹا مکہ کی سرحدیں کراس کرنے لگے، اسے مار مار کر اتنا زخمی کرو کہ گھر واپس آ جائے۔ بڑے طاقتور گنڈے بیچ راستے میں آئے، حضرت صہیب کو پکڑا اور مارنے لگے، اتنا مارا کہ ان کی ناک پھٹ گئے، ان کے گھٹنے توڑے، بہت زخمی کیا۔ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے تو آئے ہوئے گنڈوں نے پوچھا چل اب تھک گیا نا گھر واپس چل۔ اس وقت صہیب کہنے لگے نہیں مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے میرے مصطفیٰ کے یہاں جانا ہے۔ میرے عزیزو زخموں کی دوا تو میرے مصطفیٰ کے پاس ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کا سینہ میرے نبی کی محبت سے جگمگا رہا ہے۔ وہ تھک ہار کر کے چھوڑ کر چلے آئے اور اس کے باپ سے آ کر کہا کہ تمہارا بیٹا بڑا ضدی ہے، نہیں مانتا، بہت مارا ہم نے، زخمی بھی ہو گیا لیکن پھر ویسے ہی چل پڑا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے زخموں کی حالت میں 9 دن کا سفر کر کے مدینے آئے، پیدل چلتے ہوئے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کے وقت صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے لیکن گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کوئی قبیلہ کوئی وفد آنے والا ہے ملاقات کے لیے؟ حضور فرماتے نہیں میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے، زخموں سے چور چور میرے پاس آ رہا ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں غور سے کہ کون آ رہا ہے، تو دیکھا لنگڑتے لنگڑتے حضرت صہیب آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، سینے سے سینہ لگایا اور اپنی چادر اٹھا کر کے ان کو پہنا دیا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں مجھے جتنا مارا گیا تھا، جتنے زخم تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی زخم ہوا بھی تھا کہ نہیں، کوئی درد تھا یا نہیں تھا، مجھے احساس تک نہیں تھا۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ رسول اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں حضرت صہیب نے کہا چادر پہن کر کے ان کی وصیت تھی میں مروں گا بھی تو میرے کفن میں یہی چادر رکھنا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ ماں ہے، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ ایسا ہے میری ماں نے بھی میرے کپڑے اتار لیے۔ جب دنیا میں ماں چھوڑ دیتی ہے مدینے کا تاجدار سینے سے لگاتا ہے، اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے نوجوانوں ان مصیبتوں سے نہ گھبرانا بلکہ میرے آقا کی طرف عرض کرنا یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تو کہہ دو کہ تو ہمارا، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ بس اسی آس کے ساتھ جیتے رہو، وہ دن آئے گا جب ہماری آنکھیں بند ہونے کو ہوں گی، سرہانے کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ عزیزان گرامی وقار جب ہم قبر میں بھی پہنچیں گے تو ان کے چہرے نہیں دیکھیں گے، مدینے کے تاجدار کو دیکھیں گے۔ ان کے پاس جب جانا ہی ہے قبر میں سامنا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، حشر میں حضور کا سامنا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ جب سب جگہ تمہیں حضور کا سامنا کرنا ہی ہے تو اعلیٰ حضرت کی بات سن لو کیا کہتے ہیں، تم زندگی میں ہو یا قبر میں ہو یا حشر میں ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو رسول اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تمہارا وجود بھی نہیں نام بھی نہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لو، اگر یہ نام سے نسبت ختم ہو گئی کچھ نہیں ہے، بے جان لاشیں ہو۔ ہاں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایک رافضی کتا نکلا تھا 1 سال پہلے اور کہہ رہا تھا کہ میں قرآن بدل دوں گا اور کہہ رہا تھا کہ محمد کے چرتر پر میں کتاب لکھ دوں گا۔ میں پوچھتا ہوں وہ کتا کہاں گیا؟
جس نے نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا اور جا کر دھوتی میں بیٹھا رہا، بعد میں پتا چلا کہ اس کو وہاں سے بھی لات مار کر کے گٹر میں بھیج دیا گیا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا 100 سال پہلے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اسی لیے اے سنیو تمہیں یہ میسج دوں گا، وہ جو نہ ہو تو یاد ہے یا نہیں، وہ جو نہ ہو تو رسول پاک نہ ہو تو نہ زندگی ہے، نہ قبر ہے، نہ حشر ہے۔ جب رسول کا ہونا ضروری ہے تو اعلیٰ حضرت کا میسج یہ ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ۔